الله أكبر الله أكبر. خطبہ جمعہ الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال تعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قرآن مجید کی ایک دو آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے اس دنیا میں سب کو ایک راستہ دیا ہے، ایک طریقہ حیات دیا ہے جس طریقے پہ چل کر وہ زندگی گزارتے ہیں. طریقہ حیات ذرا گاڑھا لفظ ہے، مشکل اردو ہے. آج کل کی جو نئی جنریشن ہے وہ پتہ نہیں سمجھے نہ سمجھے، تو اس کو ہم آسان زبان میں کہتے ہیں لائف اسٹائل. ہر مخلوق کا ایک لائف اسٹائل ہوتا ہے، ہر مخلوق. جیسے ٹرین کا ایک ٹریک ہوتا ہے، وہ اسی ٹریک پہ چلتی ہے، ذرا سی بھی دائیں بائیں ہوئی تو وہ حادثے کا شکار ہو جاتی ہے. جہاز جب سفر کرتا ہے اس کا بھی ایک ٹریک ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ پائلٹ اپنی مرضی سے جہاز کو ہوا میں دائیں بائیں گھماتا رہے کہ بھئی میں نے یہاں سے کراچی جانا ہے تو میں اپنی مرضی سے جاؤں گا، اور وہ دائیں بائیں دیکھتا چلا جائے کہ بھئی ابھی لاہور سے خانپور آ گیا ہے، ملتان آ گیا ہے. بھئی اس کو ایک ٹریک دیا جاتا ہے، اسی ٹریک پہ اس نے چلنا ہے. تو ٹرینوں کا بھی ٹریک ہوتا ہے، جہازوں کا بھی ٹریک ہوتا ہے، جانوروں کا بھی ایک ٹریک ہوتا ہے. اس ٹریک پہ وہ چلتے ہیں. جو جانور جتنا اس ٹریک پہ چلے گا اتنا ہی کامیاب ہوگا. اس کی مثال ایسے ہے، آپ جتنے بھی جانور دنیا میں دیکھ لیں وہ اپنے لائف اسٹائل کو کبھی چینج نہیں کرتے. وہ قدرت نے ان کو دیا ہے، اللہ نے ان کو دیا ہے اور ان میں وہ انسٹال کر دیا ہے. اب وہ دائیں بائیں نہیں ہو سکتے. شیر ہزاروں سال پہلے بھی غار میں رہتا تھا، اس کے شکار کا جو طریقہ تھا آج بھی وہی ہے. وہ اس سے ذرہ برابر بھی ہٹنے کا نام نہیں لیتا. حتیٰ کہ اگر آپ شیر کو چڑیا گھر میں رکھیں گے، زو میں رکھیں گے، تو آپ اپنے ماحول کے حساب سے نہیں رکھ سکتے اس کو. آپ کو شیر والا ماحول دینا پڑے گا. بات آ رہی ہے سمجھ؟ تبھی آپ دیکھیں کہ چڑیا گھر میں شیر کے لیے صوفوں کا، ایئر کنڈیشن کمروں کا انتظام بولنے بھائی نہیں ہوتا. کیا خیال؟ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی اب آپ ہمارے ہاں آئے ہیں تو ہم ہمارے اسٹائل سے رہیں گے. اب آپ کو کچا گوشت کے بجائے ہم کوفتے پکا کے کھلائیں گے. کبھی ایسا ہوا؟ بھائی شیر کیا کھاتا ہے؟ چھیچڑے کھائے گا، کچا گوشت کھائے گا، جو بھی اس کا ایک طریقہ ہے جس حساب سے وہ چل رہا ہے وہی چیزیں کھائے گا. تو وہ چینج نہیں کرے گا. آپ اس کو وہی چیزیں کھلائیں گے تو وہ خوش رہے گا. اگر آپ نے اس کو یعنی شیر نے کے سامنے گوشت ڈالا، وہ کھا نہیں رہا، تو آپ نے کہا چلو ہم گوشت میں مسالہ ڈال کے کباب کوفتے بنا کے شیر کو کھلا دیں، تو وہ کھا لے گا؟ نہیں کھائے گا. جانوروں کی جو فطرت ہے، جانوروں کی جو نیچر ہے، اس پہ اللہ نے جانوروں کو چلا دیا ہے. جو چیز ان کے لیے مفید تھی اللہ نے وہ بھی بتا دی، جو چیز ان کے لیے نقصان دہ تھی اللہ نے
وہ بھی ان کو خود بخود سکھا دیے. میں نے کل رات ایک شارٹ کلپ دیکھا, ایک ویڈیو دیکھی. شتر مرغ کے انڈے ہیں, ان انڈوں سے ایک چوزا نکلا اور شتر مرغ بہت دور ہے, جو بچوں کی جو ماں ہے نا وہ بہت دور ہے, لیکن وہ چوزا نکلتے ہی اپنی ماں کی طرف دوڑنا شروع ہو گیا. دیکھو مرغی کے جب چوزے نکلتے ہیں نا تو وہ تو چلو اپنی ماں کو دیکھ رہے ہیں, کہ ان کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہماری ماں ہے, یہ ہم پر 21 دن بیٹھی رہی ہے تو ہم نکلے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر 21 دن تک یہ بیٹھی رہی ہے ہمارے اوپر, ہم نکلے, لہذا یہ ہماری خیرخواہ ہے, یہ ہمیں پناہ دے گی, یہ ہماری حفاظت کرے گی. لیکن اس ویڈیو کلپ میں میں نے دیکھا کہ شتر مرغ بہت دور ہے, جو مادہ ہے نا جس کے انڈے ہیں بہت دور ہے, اور چوزا نکلتے ہی اپنی ماں کی طرف بھاگنا شروع ہو گیا. اس کو یہ کس نے سکھایا کہ یہ تمہاری ماں ہے, اس کی باہوں میں تمہیں پناہ ملے گی, یہ تمہیں دشمنوں کے شر سے, گرمی سردی سے بچائے گی, تمہاری خوراک کا انتظام کرے گی. یہ کس نے سکھایا اس کو؟ ظاہر ہے کوئی ذات ہے جس نے اس کے دماغ میں یہ چیز پہلے سے ڈال دی, وہ خود بخود اس کی طرف بھاگتا ہے وہ. تو اب مجھے ایک بات بتائیے, انسان زیادہ ذہین ہے یا جانور زیادہ ذہین؟ انسان. یقیناً انسان زیادہ ذہین, لیکن انسان کے بچے کو تو اتنی تمیز نہیں ہوتی. جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے, اگر اسے ماں کے علاوہ کسی اور کی گود میں پکڑا دو, وہ پہچان جائے گا کہ یہ میری ماں ہے یا ماں نہیں ہے, پہچان جائے گا. بلی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے, اس کے سامنے آپ آگ کا انگارہ رکھیں یا اس کے سامنے کوئی ایسی چیز رکھیں جو اس کے کھانے کی نہیں ہے, وہ ہاتھ ڈالے گا اس کی طرف؟ بولے نا بھائی, نہیں ڈالے. انسان کے بچے کے سامنے آپ آگ کا انگارہ رکھ دیں, فوراً اٹھا کے اس کو اپنے منہ میں ڈال دے گا, زبان جلا دے گا, ہاتھ جلا دے گا. تبھی انسان کے بچے کی بہت احتیاط ہوتی ہے, بہت احتیاط ہوتی ہے. تو وجہ کیا ہے؟ یہ تو بہت ذہین ہے, اور جانور کا بچہ تو انتہائی بیوقوف, وہ تو بڑا ہو کر بھی بیوقوف رہتا ہے, تو بچہ ہو کے تو اور زیادہ بیوقوف ہوگا. لیکن اسے اتنی سمجھ ہے کہ میں نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا, میرا دشمن کون ہے اور میرا دوست کون. مرغی کا جو بچہ ہے نا, پہلے دن سے اسے دوست اور دشمن کی پہچان ہوتی ہے. وہ اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا اس کی طرف, اور بلی کو دیکھ کر چیخنا شروع کر دے گا. جس دن چوزا نکلا ہو نا, اسی دن کوئی بلی اس کے پاس لے جائے, فوراً چیخنا شروع کر دے گا. انسان کے بچے کو دوست اور دشمن کی پہچان, بولے بھائی, نہیں ہوتی. دوست اور دشمن کی پہچان نہیں ہوتی انسان کے بچے کو. انسان کے بچے کو یہ پہچان نہیں ہوتی کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. جو مرضی رکھتے ہیں اس کے سامنے وہ اس کی طرف ہاتھ ڈالے گا, اس طریقے سے جلا دے گا اپنے آپ کو, چولہے میں جلا دے گا اپنے آپ کو. موم بتی اس کے قریب لے کر جائیں گے, اس میں انگلی ڈال کے اپنے آپ کو جلانے کی کوشش کرے گا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ جو دنیا کی سب سے ذہین ترین مخلوق ہے وہ بغیر سیکھے ہوئے پیدا ہوئی ہے, اور جو دنیا کی مخلوق بیوقوف ہے, جس کے پاس عقل نہیں ہے, جو جانور ہیں وہ سب سیکھ کے پیدا ہوئے ہیں. یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس سے فطرت ہمیں کیا سبق دینا چاہتی ہے, انسان کو کیا بتانا چاہتی ہے, یعنی اس واقعے میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان بہت ذہین ہے مگر تربیت کا محتاج ہے. جانور ذہین نہیں ہے مگر تربیت کی ضرورت بھی اس کو نہیں ہے. انسان اتنا ذہین ہے مگر اسے صحیح گائیڈ کریں گے تو اس کی عقل صحیح استعمال ہوگی. اسے کوئی اگر صحیح گائیڈ نہیں کرے گا, اس کی صحیح رہنمائی نہیں کرے گا, تو یہ اپنی عقل کو غلط استعمال کرے گا. بچہ ذہین ہوتا ہے تبھی وہ آگ کے انگارے کی طرف لپکتا ہے, ریسرچ کرنے کے لیے, تحقیق کرنے کے لیے کہ یہ کیا ہے, اتنی چمکتی ہوئی چیز, میں اسے ذرا چکھ کے تو دیکھوں, اس کو ہاتھ تو لگا کے دیکھوں.
جانور میں یہ تحقیق کا جذبہ بولو بھائی نہیں. مجھے کیا جتنا مرضی چمکنے والی چیز میرا پیٹ تھوڑی بھرے گا اس سے, میرا پیٹ تھوڑی بھرے گا اس سے, اسے پیٹ بھرنے کی فکر ہوتی ہے. انسان کو تحقیق یہ کیا ہے, یہ کیسے ہے, یہ کیوں ہے, اس کی تبھی تو دیکھیں تحقیق کرتے 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 کہاں پہنچ گئی, اتنی بڑی یونیورسٹی بنا دی. میں بھی آیا لاہور یونیورسٹی میں نے دیکھی, میں نے کہا بھائی تو شاپنگ مال لگ رہا ہے, اتنی خوبصورت یونیورسٹی بنائی ہے ماشاء اللہ. تو تحقیق کرتا ہے انسان, کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے. اگر اس کو صحیح گائیڈ کیا جائے سیدھے راستے پہ چل پڑے گا. اس کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو اسی عقل کو غلط استعمال کر کے اپنا بھی نقصان کرے گا اور اپنی قوم کا بھی بیڑا غرق کر دے گا. آج عقل پرستی کا دور ہے. آج کا جو دور ہے نا, یہ جس جدید دور سے ہم گزر رہے ہیں, اس میں ہر آدمی عقل کا استعمال کر رہا ہے, اور کوئی بھی بات جس کی کوئی لاجک نہ ہو وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. ایسا ہی ہے نا, اس بات کی کیا, اس کی لاجک کیا ہے, قربانی کی لاجک کیا ہے, روزے کی لاجک کیا ہے, اتنے پیسے ہم غریبوں کو دے دیں جو اتنی موٹی گائے ہم ذبح کرتے ہیں, اس کی لاجک کیا ہے. ہر آدمی کیا بننے کی کوشش کر رہا ہے, جسے یعنی ایبیوز لینگویج ہے لیکن اسے فنٹر کہا جاتا ہے. فنٹر, ہر آدمی کیا بننے کی کوشش کر رہا ہے, فنٹر. کسی کی ماننے کے لیے تیار نہیں. کہہ رہے ہم سے بڑا فنٹر دنیا میں کون, ہمیں تو بتاؤ بھائی کیوں کیوں کیوں, مجھے بتاؤ کیوں. تو بچہ جب فنٹر بننے کی کوشش کرتا ہے نقصان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اسے گائیڈ کرنا پڑے گا, اسے بتانا پڑے گا بیٹا یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے, میرے پاس ٹائم کم ہے, میں ان سے کہہ رہا تھا یار مجھے اتنا تھوڑا ٹائم دیا ہے بیان کا, اتنی دیر میں تو ہماری داڑھ بھی گیلی نہیں ہوتی. بات شروع کرتے ہیں, لیکن میں کوشش کروں گا جلد سے جلد سمیٹ کے اس کو ختم کروں. تو اب مجھے ایک بات بتائیے کہ بچے کو ضرورت ہے اس کے والدین اس کو گائیڈ کریں. بچہ والدین کے بغیر نہیں پل سکتا, ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا. وہ مار دے گا اپنے آپ, اپنی حماقت میں اپنی ذہانت کا غلط استعمال کر کے مار دے گا اپنے آپ کو. وہ یہ دیکھے گا کہ اس کو چکھ کے دیکھوں یہ کیسی ہے. بوتلوں پہ لکھا ہوتا ہے نا, تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. لکھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی وجہ سے انسان کا بچہ جو ہے نا, وہ آپ جب اس کو منع کریں گے نا, یہ نہیں لکھا ہوتا کہ بچوں کو دوا پینے سے منع کر دیں, یہ نہیں لکھا ہوتا بوتل میں کہ اپنے بچوں کو یہ دوا پینے سے روک دیں, یہ نہیں لکھا ہوتا ہے کہ دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. منع کریں گے نا تو وہ پھر اس تحقیق میں پڑے گا میرے ابا نے مجھے منع کیوں کیا ہے, یقیناً اس میں کوئی چیز ہے. منع کرنے کے بعد وہ اور لپکے گا اس کی طرف, یار پی کے دیکھو, ایک چمچہ تو پی کے دیکھو ہے کیا, پیناڈول سے منع کیا, یہ کونسون سے منع کیا, چکھے تو دیکھو ہے کیا, ابا کیوں منع کر رہے ہیں. اس لیے کیا لکھا ہوتا ہے دواؤں پر, بچوں کی پہنچ سے ہی دور کرتے ہیں, ہاتھ ہی نہ جائے اس کا, وہاں سیڑھیوں سے بھی چڑھ کے وہ چیز نہ لے سکے. تو اب مجھے ایک بات بتائیے کہ بچے کو مادی زندگی کے لیے یعنی جسمانی زندگی کے لیے تربیت کی ضرورت ہے, روحانی زندگی کے لیے ضرورت نہیں ہوگی. اب آپ کہیں گے روحانی کیا ہوتی ہے؟ روحانی کا مطلب آج کل جو لیا جاتا ہے جن چڑیل بھوت کا علاج, یہ روحانی مراد نہیں. دیکھیں انسان جو ہے نا, انسان یہ کس چیز کا نام ہے؟ انسان کی ایک مادی حیثیت ہے, جسمانی حیثیت ہے, جو میڈیکل سائنس میں پڑھا جاتا ہے. جو میڈیکل کالج کے لڑکے ہیں وہ پڑھتے ہیں کہ ہمارے 2 گردے ہیں, ایک پھیپڑا ہے, 2 آنکھیں ہیں, ناک ہے, کان کیسے سنتے ہیں, ناک کیسے سونگتی ہے, آنکھیں کیسے دیکھتی ہیں. یہ میڈیکل سائنس میں پڑھا جاتا ہے. یہ بھی انسان کا ایک اسٹرکچر ہے, یہ ایک زندگی ہے انسان. لیکن یہ چیزیں تو جانوروں کے پاس نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ 2 گردے گدھے کے نہیں ہوتے, رکھل نہیں ہوتے. آپ لاہور میں کتنے گردے ہوتے ہیں بھائی گدھے؟ 2 ہی ہوتے ہیں نا جی. اچھا, تو لاہور میں بھی گدھے کے کتنے گردے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں. ہمارے بھی 2 ہی گردے ہیں. تو اس معاملے میں ہم میں اور گدھے میں کوئی فرق ہوا؟
کوئی امتیازی حیثیت ہوئی ہماری اور گدھے میں کوئی فرق ہے؟ اس کے بھی پھیپڑا ہے، ہمارے بھی پھیپڑے ہیں، وہ بھی ناک سے سونگتا ہے، ہم بھی ناک سے سونگتے ہیں، بلکہ وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ کمر پہ جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے ہم، وہ جتنا چیخ چیخ کے بات کر سکتا ہے، ہماری آواز میں اتنی طاقت نہیں۔ وہ للکار سکتا ہے، ہم بھی للکار سکتے ہیں۔ اور ایک چیز میں فرق رہ گیا تھا کہ وہ کلاٹیاں لگاتے، ہم نہیں لگاتے تھے۔ اب نائٹ کلبوں میں ہم نے بھی کلاٹیاں لگانا شروع کر دی، اس میں بھی برابر ہو، حرکتوں میں تھوڑا سا فرق تھا، اب جو ہے آہستہ آہستہ حرکتیں بھی ایک جیسی ہو گئی۔ تو اس لحاظ سے تو ہم میں، بلی میں، گدھے میں، چوہے میں، شیر میں، لومڑی میں، گیدڑ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کی بھی دو آنکھیں، اور پروسیس بالکل وہی ہے۔ ان کے دیکھنے کا پروسیس یعنی ان کی آنکھیں جس پروسیس کے تحت دیکھتی ہیں، ہماری آنکھیں بھی اسی طرح دیکھتی ہیں۔ کیا خیال ہے؟ بالکل وہی۔ تبھی جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا انسانوں کے، اکثر جانوروں کا علاج بھی وہ کر دیتے ہیں۔ میں ایک دفعہ ایک جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس بیٹھا تھا، میرے گھر میں نے بکری پالی ہوئی تھی، اس کو لے کر گیا تو ایک شخص آیا، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب انسانوں والی پیناڈول دے دیں۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا یہ کیسا سوال کر رہے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ جی اس کے سر میں درد ہے، اس نے کہا انسانوں کے ڈاکٹر کے پاس تو ٹائم لگے گا، تو انہی سے لے لو، مگر ایسا نہ ہو کہ مجھے وہ والی پیناڈول دے دے جو گدھے کو کھلائی جاتی ہے۔ تو اس لیے آگے کہہ رہے ڈاکٹر صاحب مجھے انسانوں والی پیناڈول دے دیں۔ ڈاکٹر نے بتایا بھائی پیناڈول ایک ہی ہوتی ہے، گدھے کو بھی وہی کھلاتے ہیں، بکری کو بھی وہی کھلاتے ہیں، انسانوں کو بھی وہی کھلاتے ہیں، پیناڈول میں کوئی فرق نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان کی جو مادی زندگی ہے وہ تو بالکل وہی ہے جو جانوروں کی ہے، کوئی فرق نہیں۔ تو انسان اتنا فنٹر کیوں بنتا ہے پھر؟ وہ کہتا ہے اس کائنات پہ حکومت کا حق مجھے ہے، اور مذہب بھی یہی کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اسلام نے کیا کہا؟ یہ ساری کائنات کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ انسان کے لیے۔ اسلام بھی یہی کہتا ہے، مذہب بھی یہی کہتا ہے، ساری دنیا یہی کہتی ہے بھئی یہ سب کچھ ہمارا ہے۔ تبھی ہم جانوروں پہ حکومت کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو ناحق گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں، پوری دنیا چیختی ہے کہ یہ حق سے بھیجا ہے، کہتی ہے کہ نہیں کہتی؟ یہ ظلم ہے، چاہے کسی کافر پر ہو، کسی مسلم پر ہو، ظلم ہے۔ لیکن ہم کتنے جانوروں کو پکڑ کے چڑیا گھر میں بند کر کے ٹکٹ لگا دیتے ہیں۔ جنگل کے بادشاہ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ کسی بادشاہ پہ ٹکٹ لگا دیں آپ، اس سے بڑی اس کی توہین ہو سکتی ہے بھائی؟ تو ہم جانوروں کو بند بھی کر دیتے ہیں، ہم جانوروں کو کاٹ کے کھا بھی جاتے ہیں۔ بکرا 2 دانت کا ہوتا ہے، ابھی اس کی عیاشی کی عمر شروع ہوتی ہے، اور اسی بکرے کو ہم اپنی عیاشی کا ذریعہ بنا لیں۔ کہتا ہے ابھی تو مجھے جینے کا حق ہے، ابھی تو میری کوئی گرل فرینڈ بھی نہیں بنی، ابھی تو میں 2 دانت کا ہوا ہوں، ابھی تو میں جوان۔ تم خود تو ایزی لوڈ کرتے رہتے ہو، ایزی پیسے کے ذریعے دوستیاں لگاتے رہتے ہو، مجھے بھی کچھ آنکھ مٹکا کرنے دو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو کاٹ کے کھا جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تیرے کھانے کی عمر تو اب شروع ہوئی ہے، تجھے اگر لیٹ کر دیا نا ہم نے، 4 دانت کا ہو گیا تو عیاشی تو کر لے گا، مگر ہمارے مزے کرکرے ہو جائیں گے، اس لیے 4 دانت کا نہیں ہونے دیتے۔ جوان ہوا، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، کاٹ کے کھا جاؤ، اور کھانا بھی چاہیے اس کو، کیونکہ اللہ نے اس کو کس کے لیے پیدا کیا؟ ہمارے لیے۔ اتنی فضیلت اللہ نے انسان کو دی ہے۔ مذہب اگر یہ بات نہ بھی کرتا تو ویسے بھی نظر آ رہی ہے نا یہ بات کہ انسان جو ہواؤں میں بھی اڑ رہا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ فرماتے ہیں تحقیق ہم نے انسان کو بہت عزت دی۔ ایک ہوتا ہے اکرمنا، اس کا مطلب ہے اکرام، اور ایک ہوتا ہے کرمنا۔ کرمنا تکریم کو کہتے ہیں۔ تکریم اعلیٰ درجے کے اکرام کو کہا جاتا ہے، جس میں مبالغہ زیادہ ہو۔ بہت عزت دی ہے اللہ نے انسان کو۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان کو اتنی عزت کیوں دی؟ اس لیے کہ اس کے پاس ایک دل ہے، تو دل تو گدھے کے پاس بھی ہوتا ہے بھائی۔ اگر انسان کو اللہ نے اتنی عزت اس لیے دی کہ اس کے 2 گردے ہیں، تو یہ 2 گردے تو کتے اور گدھے کے پاس بھی ہیں۔ اگر انسان کو عزت اس لیے دی کہ اس کے 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں ہیں، تو 4 پائے تو بلی کے بھی ہیں، اس کے بھی 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں ہیں۔ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا؟
وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہے تہذیب۔ انسان کی صرف ایک جسمانی زندگی نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک روحانی زندگی بھی ہے۔ جانوروں کی جسمانی زندگی ہوتی ہے، روحانی زندگی بولے بھائی نہیں۔ کیا مطلب روحانی زندگی کا؟ دیکھیں، انسان اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ جانور نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا۔ جانور میں اگر کوئی اچھی صفت ہے تو وہ قدرت نے اس میں انسٹال کر دی ہے، وہ اپنے اختیار سے اچھا نہیں ہوتا۔ کتے میں وفاداری ہے نا، وفا کرتا ہے، لیکن اس کائنات میں ایک کتا بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جو بے وفا نکلے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ آپشنل نہیں ہے، کتے کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ چاہے تو تم وفا کرو، چاہے تو تم بے وفائی کرو۔ اپنے مالک کے ساتھ جو تمہیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، چاہو تو اس کے سامنے تم ہلاؤ، چاہو تو سینہ اکڑ کے بات کرو۔ اگر یہ آپشنل ہوتا تو پھر کچھ کتے دم ہلاتے اور کچھ اپنے ہی کھلانے والے پر بھونکنا شروع کر دیتے۔ بہت مشکل ہے بھائی آپ لوگ کو بات سمجھانا، کچھ تھوڑا سا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہے بھائی، کتا نہ سچا ہوتا ہے نہ جھوٹا ہوتا ہے، جانور نہ بہادر ہوتے ہیں نہ بزدل ہوتے ہیں۔ جو بزدل ہے وہ بزدل ہی رہیں گے۔ گیدڑ بزدل ہے کہ نہیں ہے؟ بزدل ہی رہے گا، پیدائشی بزدل، موت تک بزدل۔ آپ اس کو کتنی ہی ٹریننگ دے دیں وہ بزدل کا بزدل رہے گا۔ شیر بہادر کا بہادر رہے گا، چوہا چوہے جیسی حرکتیں کرتا رہے گا۔ لومڑی چالاک تھی، ہمیشہ چالاک رہے گی۔ کوا چالاک ہے، ہمیشہ چالاکیاں کرتا رہے گا۔ کوے کی چالاکیاں دیکھیں آپ، کیسی کیسی چالاکیاں کرتا ہے۔ تو اب یہ کیا بات ہے؟ یہ یعنی اصل بات یہ ہے کہ جانور کو اللہ نے جیسا بنانا تھا ویسا اللہ نے بنا کے چھوڑ دیا اس کو۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا کہ رب کون ہے، خدا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور جو راستہ اس کے لیے سوٹیبل تھا اس راستے پہ اس کو چلا دیا۔ کتے کے لیے یہی والا راستہ سوٹیبل تھا کہ وفادار بنے، ورنہ ایک کتا بھی ہوتا اور وفادار بھی نہ ہوتا تو کوئی پالتا اس کو؟ ایک تو ویسے ہی کتا ہے بھائی، اوپر سے کوئی اچھی صفت بھی نہیں ہے اس کے اندر، حرکتیں بھی کتوں جیسی اور کوئی اچھی صفت بھی نہیں ہے، تو وہ تو لوگ اس کی نسل ہی ختم کر دیتے۔ کچھ اس میں اللہ نے کوالٹیز رکھ دی کہ بھائی ٹھیک ہے تو کتا، لیکن اتنا بیکار بھی نہیں ہے کہ اس سے کوئی کام نہ لیا جائے۔ تو جانور نہ سچے ہوتے ہیں نہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ جانور جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے اختیار سے نہیں کر رہا، وہ محبت بھی اپنے اختیار سے نہیں کرتا۔ دیکھیں بلی، مرغی، یہ جانور اپنے بچوں کو کتنے شوق سے پالتے ہیں، اس لیے کہ قدرت نے ان کے دل میں ماں کی ممتا رکھی۔ لیکن سانپ، مچھلی یہ اپنے بچوں کو خود ہی کھا جاتے ہیں، قدرت نے ان کے دل میں ممتا نہیں رکھی۔ تو یہ محبت کرنے میں بھی مجبور ہیں، نفرت کرنے پہ بھی مجبور ہیں۔ انسان کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ انسان اگر وفادار ہوتا ہے تو یہ کوالٹی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بے وفا بھی ہو سکتا تھا، یہ بے وفا بھی ہو سکتا تھا۔ انسان اگر سچ بولتا ہے یہ کوالٹی ہے، اس لیے کہ یہ جھوٹ بول کر جان بھی چھڑا سکتا تھا، پیسہ کما سکتا تھا یہ جھوٹ بول کر۔ انسان اگر بہادر ہے تو یہ کوالٹی ہے انسان کی، اس لیے کہ یہ بزدلی بھی کر سکتا تھا۔ یہ عین ممکن ہے اپنے ملک سے محبت کے دعوے کرے مگر ملک کو جب جان دینے کی باری آئے تو بھاگ جائے۔ یہ عین ممکن ہے کسی سے دوستی کا دعویٰ کرے لیکن جب دوست پٹ رہا ہو تو یہ وہاں سے بھاگ جائے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کے دوستوں میں کچھ ایسے ہوں گے جو آپ سے بڑی محبت کے دعوے کرتے ہیں، بھائی آپ جیسا تو کوئی ہے نہیں اور میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں اپنا دل نکال کے آپ کے سامنے تشتری میں رکھوں۔ لیکن اگر آپ کبھی کسی موقع پر کسی دشمن سے پٹنا شروع ہو گئے تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ، مثال دی جاتی ہے، ایسے بھائی
تو آپ کیا اس کو بعد میں لان تان کرو گے نا، یار کیسے ہو یار، تمہیں شرم نہیں آتی یار، تم تو بڑے دعوے کیا کرتے تھے۔ تو انسان وفادار بھی ہے اور بے وفا بھی ہے، انسان اچھا بھی ہے اور انسان برا بھی ہے۔ یہ ایک ایسی کوالٹی ہے انسان کی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت اعلیٰ مقام دے دیا، اور یہ بتایا کہ تم اگر اچھے بن کے زندگی گزارو گے تو فرشتوں سے بھی زیادہ اعلیٰ مقام دے دوں گا تمہیں، اور اگر تم برے بن کے زندگی گزارو گے تو جانوروں سے بھی بدتر کہلاؤ گے، کیونکہ جانور اگر برا ہے تو قدرت کی طرف سے ہے، وہ اس میں اس کا اپنا اختیار نہیں ہے۔ انسان اگر برا ہے وہ اپنے اختیار سے سوچ سمجھ کے اپنے مالک کو پہچان کر اس کے احسانات جان کر برا بنائے، لہذا اس سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ دنیا میں بھی اللہ نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے انسان کو سب سے اعلیٰ اور برتر مخلوق بنایا اور پھر اسی کو سب سے بدتر مخلوق بھی بنایا۔ تو تہذیب ایک ایسی چیز ہے، تہذیب جس کی وجہ سے انسان جانوروں سے ممتاز ہے۔ اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کو مادی لحاظ سے انسان بننے کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، یہ تو آپ نے بھی مانا نا، ضرورت ہے۔ ماں باپ اسے اگر نہ سکھائیں کہ یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا تو وہ برباد ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا، اور موت تک سیکھتا رہتا ہے۔ پہلے والدین سے سیکھتا ہے، پھر بڑے ہو کر ڈاکٹروں حکیموں سے سیکھتا ہے، ڈاکٹر صاحب یہ کھا سکتا ہوں کہ نہیں کھا سکتا، پوچھتے ہیں نا لوگ ڈاکٹر سے، وزن بڑھ رہا ہے، گائے کا گوشت کھا سکتا ہوں کہ نہیں کھا سکتا، گھی پی سکتا ہوں کہ نہیں پی سکتا، کیا کھاؤں کیا پیوں، ٹیسٹ کرواتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر اپنے سے بڑے ڈاکٹر سے رابطہ کر رہا ہوگا۔ تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے ہم میں جو مادی لحاظ سے فنٹر بننے کی کوشش کر رہا ہو۔ کیا خیال ہے؟ اپنے سے زیادہ پڑھے لکھوں کو فالو کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ بھائی آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، آپ کی شوگر ہائی ہو رہی ہے، آپ کو بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں، اب آپ کو گھر والے کہتے ہیں بھائی جو آپ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں میڈیکل سائنس میں، جو ڈاکٹرز ہیں ان سے رابطہ کریں، آپ کہیں کہ میں کسی سے رابطہ نہیں کروں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہاں کوئی فنڈر بننے کی کوشش کرتا ہے؟ بولو بھائی، نہیں کرے گا۔ بھائی ہم جاہل ہیں، ہم بہت ذہین ہیں، مگر اس کے باوجود ہم اس فیلڈ میں جاہل ہیں، تو جو پڑھے لکھے ہیں ہم ان کو فالو کریں گے۔ تو یاد رکھو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ آپ مادی زندگی میں تو کسی کو فالو کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، تو انسان کو وہ زندگی جو انسان بنانے میں معاون اور مددگار بنتی ہے، اس میں آپ کسی کو فالو نہیں کرو گے، اس میں آپ وہ کرو گے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ مادی زندگی میں ہمیں والدین سکھاتے ہیں، ماحول معاشرہ سکھاتا ہے، جو روحانی زندگی ہے اس کو سکھانے والا کون ہے؟ وہ صرف اور صرف پیغمبر ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فطرت کا جو راستہ ہے نا جس پر ہمیں چلنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ راستہ ہمارے بنانے والے کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ وہ بتائے گا کہ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، تو ہمیں اپنی عقل اس کے سامنے جھکانی پڑے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے پوچھیں گے کہ صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، تو اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ اس پہ تو بحث ہوگی نا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ دیکھیں دنیا میں جو مختلف قسم کے قوانین بنے، یورپی ممالک کو دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں اور پوری دنیا کو دیکھ لیں، ان قوانین میں آپس میں اختلاف کتنا زیادہ ہے، کتنا زیادہ اختلاف ہے۔ تو آپ کیسے تعین کریں گے کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے؟ بلوغت کی عمر پاکستان میں 18 سال ہے، بعض ملکوں میں 15 سال ہے، بعض ملکوں میں 21 سال ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ انسان ابھی تک یہی فیصلہ نہیں کر پایا کہ ہم بالغ کس عمر میں ہوتے ہیں، یہی فیصلہ نہیں ہو پایا۔ آگے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری۔ زنا الاؤ ہے یا نہیں ہے؟ انسان سے یہ فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ مذہب کہتے ہیں زنا حرام ہے، بدکاری حرام ہے، لیکن اگر آپ دنیا کے ماہرین کے پاس جائیں گے تو ان کی ہر ایک کی اپنی رائے ہے۔ وہ کہتے ہیں زنا جائز ہے، اگر کوئی راضی ہے، عورت مرد راضی ہے، وہ کر رہے ہیں، اپنی ڈیزائرز پوری کر رہے ہیں، تو کسی تیسرے کے پیٹ میں اوڑ کیوں ہو رہا ہے؟
یہ مولویوں کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ وہ بڑے مزین دلائل دیں گے آپ، اس میں کیا خرابی ہے بھائی؟ ہوتے ہوتے وہ کہاں تک پہنچ گئے، انہوں نے گے میرج کو بھی حلال کر دیا، وہ کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ مذہب یہ کہتا ہے کہ بوڑھے والدین کو آپ نے گھر میں رکھنا ہے، آپ اولڈ ہاؤس میں داخل نہیں کر سکتے۔ لیکن دنیا کے جو تہذیب یافتہ قومیں سمجھی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اگر وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو ہم نے اگر ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ بھائی انہوں نے اپنی لائف کو انجوائے کر لیا، جوان بچوں کو بھی انجوائے کرنے دو۔ رقل نہیں آ رہی سمجھ پا، میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں، تو یہ تو بڑے بڑے ایشوز ہیں۔ مذہب یہ کہتا ہے عبادت کرو اللہ کی، گورے کیا کہتے ہیں بھائی کر لو ٹھیک ہے، نہیں کرو تو بھی ٹھیک ہے، کیا لوگ جمعے کی نماز پڑھنے آئے ہیں، آپ لوگ بقرعید پہ جانور کاٹ رہے ہیں، 5-6 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کرنے جا رہے ہیں، امی ابو کا کہنا مان رہے ہیں، رشتہ داری جوڑ رہے ہیں، غریبوں پہ خرچ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ کا پیسہ ہے، آپ خرچ کریں نہ کریں آپ کی مرضی۔ تو اتنی رائے کا اختلاف ہے، آپ یہ تعین کیسے کریں گے کہ جس تہذیب پر چلنے کا قدرت نے ہمیں حکم دیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جانوروں سے ممتاز بنایا ہے، وہ تہذیب کا راستہ ہے کون سا؟ یہ انسان نہیں بتا سکتا، انسان اس کا تعین نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے تو وہ تو پابند ہے، قدرت نے اس کے لیے جو راستہ متعین کیا، انسان پابند ہے کہ اس راستے پر چلے گا، اس میں وہ اپنی عقل کا استعمال نہیں کر سکتا۔ اس میں اگر وہ اپنی عقل کا استعمال کرے گا تو ٹھوکریں کھائے گا، جیسے کہ کھا رہا ہے انسان۔ تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ انسان کو انسان بننے کے لیے تہذیب والا راستہ چاہیے، اس میں تو سب متفق ہے نا، وہ تہذیب کا راستہ ہے کس کے پاس؟ دیکھیے انسان کو انسان بننے کے لیے تہذیب کا راستہ چاہیے، اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ انسان کے لیے نہانا دھونا ضروری ہے، جانوروں کے لیے نہانا دھونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ نہانے کا تعلق تہذیب سے ہے، صفائی ستھرائی سے۔ ہمیں دانتوں میں برش کرنا، مسواک کرنا ضروری ہے۔ شیر کو کبھی دیکھا آپ نے کتنی الٹی الٹی چیزیں کھاتا ہے، چھیچڑے بھی کھائے گا، بلی کو دیکھیں کبھی دیکھا آپ نے وہ برش کر رہی ہو بیٹھی، لیکن اس کے دانت میں بھی خراب، بولو نا بھائی۔ اب آپ ڈاکٹر کے سامنے یہ دلیل دیں، ڈاکٹر کہ ہمیں روزانہ صبح اٹھ کے برش کیا کرو کیونکہ آپ گوشت کھاتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، آپ بولیں بلی تو گوشت کھاتی ہے وہ تو برش نہیں کرتی ڈاکٹر صاحب، ہے بھائی شیر بھی گوشت کھاتا ہے اور پتہ نہیں جانور کیا کیا کھا رہے ہیں وہ تو کچھ نہیں کرتے۔ جب ان کو ان کے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا تو میرے دانتوں میں کیڑا کیوں لگ جائے؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو جانور نہ نہائے، ہم اگر نہ نہائیں 3-4 دن، ساتھ والا آدمی بدبو سے اس کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں غیر ضروری بال صاف کرنا ہے، ہمیں نہانا ہے، ہمیں بالوں میں کنگھی کرنا ہے۔ خرگوش کو آپ دیکھیں نہاتا نہیں ہے، سفید خرگوش کتنی بڑی بڑی سرنگیں بناتا ہے وہ مٹی میں، ذرا بھی میلا نہیں ہوتا، ذرا بھی میلا نہیں ہوتا۔ کیسے مٹی نکالتا ہے سرنگوں سے، نکالتا ہے بڑی بڑی لمبی سرنگیں۔ ہمارا مزدور مٹی اگر کنواں کھودے تھوڑی دیر میں کیا حال ہوتا ہے اس کو سروس اسٹیشن بھیجنا پڑتا ہے، بھائی تو نہانے سے تیرا میل نہیں اترے گا، سروس اسٹیشن جا۔ تو یہ نہانا دھونا، مسواک کرنا، دانت صاف کرنا، سچ بولنا، وفا کرنا، برائی سے بچنا، بے حیائی سے بچنا، ان سب چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ تہذیب سے۔ تہذیب کا راستہ بتانے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ کا راستہ ہمیں کون بتاتا ہے؟ یعنی اللہ تو براہ راست بندوں سے بات نہیں کرتا نا، اللہ کا راستہ ہمیں کون بتاتا ہے؟ پیغمبر بتاتے ہیں۔ دنیا میں لاکھوں پیغمبر آئے ہیں، لاکھوں پیغمبر، مگر تعلیمات صرف کس پیغمبر کی محفوظ ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسائی بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے اللہ کا راستہ، یہودی بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کا راستہ ہمارے پاس ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہی کیوں ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اس لیے کہ ہم اللہ کا راستہ بتاتے ہیں، یہ مسلمان اس بات کے ٹھیکیدار کیوں ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ہم اس لیے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اس لیے کہ ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس یہ راستہ ہے ہی نہیں جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو۔ کیا ہندو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ گاڈ کا راستہ کیا ہے، فطرت کا راستہ کیا ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کیا ہندو بتا سکتا ہے ہی نہیں ان کے پاس، کہ بتاؤ بھائی کہاں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے تمہارے، اور اس کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہو؟ اس کائنات کو بنانے والے ہندو کے پاس ہے ہی نہیں۔ تبھی ہندو
اپنی حکومتوں سے ہندوازم کے نافذ کرنے کی بات کبھی نہیں کرتے. وہ ان کو پتہ ہے یہ نافذ ہونے والی چیز ہی نہیں ہے ہی نہیں ان کے پاس. یہ راستہ کیا سکھوں کے پاس ہے؟ سکھ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وہ راستہ ہے جو کس کی طرف سے ہے؟ خدا نے بتایا وہ راستہ. نہیں ہے ان کے پاس، ہے ہی نہیں. تبھی اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مفتی صرف مسلمانوں میں ہوتے ہیں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں، ہندوؤں میں روحانی پیشوا ہوتے ہیں، جھاڑ دم درود کرنے والے، جن چڑیل بھگانے والے ہوتے ہیں ان کے روحانی پیشوا، مسائل بتانے والے نہیں ہوتے. اگر کسی کا انتقال ہو جائے، ہندو اپنے پنڈتوں سے جا کے پوچھتے ہیں کہ بیوی کا کتنا حصہ ہے، بیٹے کا کتنا حصہ ہے، ماں باپ کا کتنا حصہ ہے. کبھی پوچھا ہندوؤں نے؟ پنڈت جی کہیں گے مجھے کیا پتا بھائی کتنا حصہ ہے، تو حکومت ہندوستان سے پوچھو کتنا حصہ ہے. کبھی عیسائیوں نے پوچھا پادریوں سے جا کے کہ آپ بتاؤ کہ یہ جو بینکنگ کا سسٹم ہے یہ اسلامی ہے یا یعنی عیسائی مذہب کے مطابق ہے یا عیسائی مذہب کے خلاف ہو؟ کہیں گے اس کا ہمارے مذہب سے کیا تعلق ہے بھائی، کہ یہ تجارت اسلامی ہے یا یہ تجارت عیسائی مذہب کے مطابق ہے یا عیسائی مذہب کے خلاف ہے، یہ تجارت اللہ کی طرف سے حلال ہے حرام، یہ تو گورنمنٹ سے جا کے پوچھو. گورنمنٹ کی طرف سے اگر اجازت ہے تو ٹھیک ہے، اجازت نہیں ہے تو ٹھیک نہیں. نکاح طلاق کے معاملے میں کبھی یہودی اپنے پادریوں سے جا کے پوچھتے ہیں، اپنے جو بھی ان کے روحانی پیشوا ہے، پادری نہیں، جو بھی ان کے مذہبی رہنما ہے، یا ہندو پوچھتے ہیں کہ یہ ڈیورس ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. ہمارے ہاں لوگ جب عدالت سے طلاق لیتے ہیں اس کے بعد علماء سے بھی رابطہ کرتے ہیں کہ یہ طلاق شرعی طور پر کنسیڈر ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس کے پتہ ہے، اس لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک الگ سے اسلام میں باقاعدہ ایک نکاح اور طلاق کا قانون ہے، وراثت کا قانون ہے، حقوق کا قانون ہے. تو کسی اور مذہب کے پاس راستہ ہی نہیں ہے. جب ہے ہی نہیں تو اس کے صحیح یا غلط ہونے کی بحث تو بات کی چیز ہے نا. نہیں وہ تو بات کی چیز ہے کہ بھئی ہے ہی نہیں راستہ، پھر کیا صحیح کیا غلط؟ آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس. یہ راستہ کس کے پاس ہے؟ صرف اسلام کے پاس، کیونکہ اسلام کی تعلیمات محفوظ ہیں. ایک بات. نمبر 2، فطرت کو اپیل بھی کرتی ہیں وہ، کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو مذہب میں نے تمہیں دیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ تمہاری وہ نیچر ہے جس نیچر پہ میں نے تمہیں پیدا کیا، جس پہ تم خود بھی چلنا چاہتے ہو، لیکن تمہیں ماحول اور معاشرہ اس نیچر والے راستے سے ہٹائے گا تو تم نے ہٹنا نہیں ہے، اس کو فالو کرنا ہے. انسان کی فطرت میں جھوٹ سے نفرت ہے. یہ جو میں نے حدیث پڑھی بیان کے شروع میں، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فاباہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، نبی نے فرمایا اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، ہندو بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں. والدین سے مراد ہے ماحول، یعنی جس سے بچے کا سب سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے، کیونکہ والدین سے واسطہ زیادہ پڑتا ہے اس لیے والدین کی مثال دی گئی. ورنہ مراد کیا ہے؟ بچے کا جس ماحول سے واسطہ پڑے گا بچہ ویسا بن جائے گا. لیکن پیدا جو ہوا تھا وہ کس پر ہوا تھا؟ فطرت پر پیدا ہوا. تو اسلام کس چیز کا نام ہے بھائی؟ فطرت کا نام. تو آپ کو اگر صحیح فطرت پہ زندگی گزارنی ہے تو یہ آپ کو اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کرنا ہے، یہ آپ کو کس سے پوچھنا ہے؟ بولو نا بھائی، نہیں بول رہے یار، یہاں بولنے پر کوئی ٹیکس تو نہیں ہے. کس سے پوچھنا ہے آپ نے؟ اسلام سے پوچھنا ہے. گورے کہہ رہے ہیں، تحریکیں چل رہی ہیں، زنا سے کیا ہوتا ہے. اینکر بھی ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے ہیں آج کل، آپ کو پتہ ہے ہر قسم کا طبقہ آ رہا ہے. رمضان میں روزہ بھی کھا سکتے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، آپ وہ بھی. میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا، ٹائم کم ہے. تو بھائی آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر میں مذہب سے ہٹ گیا تو میرے پاس پھر گمراہی کے علاوہ پھر کوئی مجھے سیدھا راستہ بتانے والا نہیں ہے. پھر آپ فیصلہ، گوروں کو دیکھو بیچارے دھکے کھا رہے ہیں، وہ دھکے کھا رہے ہیں، ان کو یہی نہیں پتہ چل رہا صحیح کیا غلط کیا ہے. ایک گورے سے میری بحث ہوئی، وہ کہہ رہے یہ گے میرج کیوں حرام ہے اسلام میں. میں نے کہا اپنی عقل کو ماتم کرو، اللہ کے بندو. ہمارے ہاں تو ایسا آدمی جو لڑکے سے اپنی خواہش پوری کرے وہ سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں ہوتا. لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ کیوں الاؤ نہیں ہو. یہ ہو جاؤ، یہ حال ہو جائے گا آپ کا فیوچر میں اگر آپ مذہب سے غداری کرو گے، مذہب سے باغی بنو گے. کتنا گندا معاشرہ بن گیا. کراچی میں اولڈ ہاؤس بننا شروع ہو گئے ہیں، سنا ہے لاہور میں بھی بن رہے ہیں. ان اولڈ ہاؤس میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے ایک اولڈ ہاؤس میں تصویر دیکھی،
بوڑھی عورتیں بوڑھے مرد بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے اپنی والدہ اپنی دادیاں اپنی نانیاں یاد آئیں کہ بالکل انہی کی عمر کی بوڑھی بوڑھی عورتیں. میں نے کہا اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے ہمارے دل میں مذہب سے محبت پیدا کی. ہم نے اپنی ماؤں کو عزت دی, اپنے گھر میں بٹھایا, ان کے جنازوں پہ روئے. یہ بھی وہ بیچاری معاشرے کی عورت ہیں, ان کی اولاد ان کو محبت اور عزت دینے کے لیے تیار بولو بھائی نہیں ہے. جس کا یہ انجام ہے, یہ اس بڑھاپے میں اولاد اور پوتے نواسوں کی نعمت سے محروم ہے. یار یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ براڈ مائنڈڈ بنے ہوئے ہیں نا. گورا جو کر رہا ہے ہم نے وہ کرنا ہے. گورا تو یہ کر رہا ہے. آپ گورے کو کتنا فالو کریں گے بھائی؟ گورے سے مادی چیزیں لو, پنکھا لو, ایئر کنڈیشن لو, گاڑیاں لو, کلچر نہ لو گوروں سے. کلچر آپ کے پاس ہے, تہذیب آپ کے پاس ہے, ان کے پاس تہذیب نہیں ہے. کچھ چیزیں ہم بھی تو ایکسپورٹ کرتے ہیں نا. اتنے خالی ہم تھوڑی ہیں کہ ساری چیزیں امپورٹ ہی کرتے رہیں بھائی. تہذیب ہم نے کیا کرنی ہے؟ ایکسپورٹ کرنی ہے. تہذیب ہم نے امپورٹ نہیں کرنی. آپ تہذیبیں کنٹینر میں بھر بھر کے بھیجو, بولو آؤ ہمارا معاشرہ دیکھو, ہم کیسے باپ کو عزت دیتے ہیں, کیسے بہنوں سے محبت کرتے ہیں, کیسے ماں کو عزت دیتے ہیں. ان کے یہاں گرل فرینڈ ہے, بیوی نہیں ہے. ان کو بتاؤ ہم دیکھو کیسے نکاح کرتے ہیں اور اپنی بیویوں کو عزت دیتے ہیں, کتنا خرچہ دیتے ہیں. ایک صاحب کہہ رہے تھے نا کہ یار شادی کرو تو جہیز بھی آتا ہے, اور جہیز میں بیڈ بھی آتے ہیں, فریج بھی آتا ہے, سالے بھی آ جاتے ہیں جہیز میں. سالے بھی آ جاتے ہیں, سسر بھی آ جاتے ہیں, ساس بھی آ جاتی ہے, پورا سسرال آتا ہے جہیز میں. یعنی آپ کا ایک پورا خاندان اٹیچ ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ. اس کی ٹینشنیں بھی اٹیچ ہوتی ہیں. گوروں نے یہ سسٹم کیا کر دیا؟ ختم. ان کی عقل نہیں مانتی تھی. کیا یہ ٹینشن ہے, لائف انجوائے کرو, گرل فرینڈ رکھو, کیا ہے 500 روپے کا بیلنس ڈالو, ختم. تو بھائی اگر آپ جو یونیورسٹی کے لوگ ہیں یہاں ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں, کیونکہ ہم تعلیم ان کی پڑھتے ہیں, تو ان کی تعلیم حاصل کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم ہر چیز میں ان سے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ ہر چیز میں ان سے متاثر ہوگے تو آپ کو ان کا کلچر اچھا لگے گا. جیسے آپ کو اپنی گاڑیاں اچھی نہیں لگتی, جاپان کی گاڑیاں اچھی لگتی ہیں, کیا خیال ہے؟ سب کو لگتی ہیں. ایسا ہی ہے نا, آپ کو اپنا اسلحہ اچھا نہیں لگ رہا, آپ کو ویپن امریکہ کا اچھا لگ رہا ہے, آپ کو اپنے کپڑے اچھے نہیں لگ رہے, یہ دھوتی بنیان پجامے شلوار کرتے, آپ کو ان کے جو لباس ہے اچھا لگ رہا ہے. آپ کو اپنی اسمبلیاں اچھی نہیں لگ رہی, آپ کو ان کی اسمبلیاں اچھی لگ رہی ہیں. آپ کو اپنا انوائرمنٹ, ہمارے کھانسی, ڈیزل کا دھواں اور مٹی, ان کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے. تو ہر چیز آپ کو ان کے پارک اچھے لگ رہے ہیں, اپنے اچھے لگ رہے. اس سے شیطان نے آپ کو یہ دھوکہ دے دیا کہ کلچر بھی ان کا اچھا ہے, ہمارا کلچر اچھا نہیں ہے. یہ بہت بڑی بھول ہو رہی ہے آپ سے. اللہ نے ساری چیزیں کسی کو اچھی نہیں دی ہوتی. کلچر ہمارا اچھا ہے, تہذیب بول لو بھائی ہماری اچھی ہے. اور وہ صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اسلام کے پاس ہے. اسلام خدا کی قسم اتنی بڑی نعمت ہے, یہ واحد مذہب ہے جو آپ کو انسان بناتا ہے, اور اس کے علاوہ کسی اور کے پاس آپ کو انسان بنانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کسی اور کے کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کے لیے اچھا انسان بننے کا. آپ اگر اچھا انسان بننا چاہتے ہو تو آپ کو مذہب کو فالو کرنا پڑے گا, اور آنکھ بند کر کے فالو کرنا پڑے گا. مذہب نے کہہ دیا زنا حرام ہے, ختم, آپ نکاح پر آئیں. مذہب نے کہہ دیا بوڑھے والدین کے سامنے اف کرنے کی اجازت, بول لیں بھائی میں اسے ریپیٹ کرواؤں تاکہ سبق یاد ہو جائے. مذہب نے کہہ دیا بوڑھے والدین کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب آپ کو غصہ آئے نہ آئے, جب قرآن نے کہہ دیا ولا تہما اف, بس برداشت کرو. اب آپ کو گورے کی بولے یار لائف کو انہوں نے تو اپنی لائف انجوائے کر لی, اب ہمیں انجوائے نہیں کرنے دے رہے, کھانس رہے ہیں وہاں پڑے ہوئے, ہم ان کو کیوں پالیں؟ بھائی اللہ نے کہہ دیا, ختم ہو گئی بات. اللہ نے کہہ دیا, بات ختم ہو گئی. اللہ نے کہہ دیا کہ رشتہ داری جوڑنی ہے. گوروں کے ہاں رشتہ داری کا تصور ہے؟ ابا اماں کا پتہ نہیں چل رہا, چچا ماموں تو بہت دور کے ہیں نا, ان کے ہاں انکل ہیں. چچا تایا کا لفظ ان کی لغت سے ختم. انکل کا مطلب جو بھی آپ سے بڑی عمر کا آدمی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بھی انکل ہیں, اور چیف آف آرمی اسٹاف بھی انکل ہے, اور جتنی ساری دنیا کے سارے انسان ہیں وہ ان سب کے کیا ہیں؟ انکل. یہ کیا پتہ چلے گا یہ اس انکل سے آپ کا رشتہ ہے؟ رشتے سے کیا ہوتا ہے؟ ساری دنیا کی ساری عورتیں جو عمر میں بڑی ہیں وہ انٹی ہیں. تو قرآن نے کیا کہا؟ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. اللہ نے ان خاص عورتوں کا تذکرہ الگ سے ذکر کیا جو ہمارے بہت ہی مقدس رشتے ہیں، جن سے نکاح بھی حرام ہے. فرمایا تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں بچپن میں دودھ پلایا ہو. کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن کسی ماں کسی عورت نے بچپن میں آپ کو گود میں اٹھا کے اپنی چھاتی سے لگا لیا، اس کا مقدس رشتہ آپ سے قائم ہو گیا. اور فرمایا اس کی بیٹیاں اور تمہاری بہنیں بن گئی، کیونکہ ایک ہی چھاتی سے دودھ پیا ہے، اس نے بھی اور تم نے بھی، تمہارا مقدس رشتہ وجود میں آ گیا. اور فرمایا امہات نسائکم، تمہاری بیوی کی ماں، جب تم نے کسی عورت سے نکاح کیا اس کی ماں تمہاری ماں بن گئی. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم، کسی عورت سے نکاح کیا اس کی بیٹی تمہاری بیٹی، بولو بھائی، بن گئی. بیٹیوں کی نظر ڈالو گے اب تم اس کے اوپر. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے بیٹے نے کسی عورت سے نکاح کیا وہ تمہاری بہو بن گئی. گوروں کے ہاں ہیں یہ چیزیں؟ بولو بھائی، ان کے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہو؟ وہ تو لا بناتے ہیں ختم کرتے ہیں، خود ہی بناتے ہیں ختم کرتے ہیں، خود ہی بناتے ہیں ختم کرتے ہیں. تو میں بس بات ختم کر رہا ہوں. دیکھو بھائی، بہت مختصر آپ کے سامنے میں نے گزارشات عرض کی ہیں کہ یہ جو ہمارا یونیورسٹیوں کا طبقہ ہے یہ لبرل ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں بڑا فخر کر رہا ہے کہ یار یہ کیا مذہبی، کیا مولوی، کیا داڑھی، کیا نماز، کیا زکوٰۃ، لائف کو انجوائے کرو جیسے گوروں نے کیا ہے. تو یاد رکھو ان کا انجام جیسے بھیانک ہوا نا، خطرناک. اتنی ترقی کر کے بھی خودکشی کا ریشو ان ملکوں میں سب سے زیادہ. یہ اللہ بتا رہا ہے کہ جو جتنا ترقی، سویڈن سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے، ٹینشن فری زندگی ہے وہاں پہ، کوئی ٹینشن نہیں ہے. سب سے زیادہ کھمبوں سے لٹکنے والے لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ سویڈن میں. اس کے بعد جاپان ہے جس کی چیزیں ہم آنکھ بند کر کے لے لیتے ہیں، اتنی ترقی کی ہے. میڈ ان جاپان لکھا ہوا، بشرطے کہ جاپان ہی میں لکھا ہو میڈ ان جاپان. یہ یقین ہو جائے کہ یہ میڈ ان جاپان جیپنیز نے لکھا ہے، آنکھ بند کر کے وہ چیز لے لیتے ہیں. دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ خودکشی کہاں ہو رہی ہے؟ جاپان. اس کا مطلب بھائی کوئی بہت بڑی کمی ہے اس معاشرے میں. اور ہم کتنے کرپشن کا شکار، کوئی یہ کھا گیا، کوئی وہ کھا گیا، کوئی یوں کھا گیا. بجلی نہیں ہے، اس کے باوجود ہمارے ہاں لٹکنے کا ریشو کھمبوں سے. بارش میں کوئی چپک جائے قدرت کی طرف سے تو مرتا ہے، اپنے اختیار سے الحمدللہ. ابھی میں کہیں بارش ہو رہی تھی نا صبح، کھمبا تھا تو میں ذرا دور ہٹ کے کھڑا ہوا. میں نے کہا یار ایسا نہ ہو چپک جاؤں اس سے، کیونکہ خبریں سنی تھی کراچی میں بارش ہوئی، کئی لوگ کھمبے. اپنے اختیار سے ہم الحمدللہ. گورنمنٹ چپکا دیتی ہے تو ایک الگ بات ہے، کہ اے سی والے چپکا دیں الگ بات ہے. تو بھائی یہ بہت بڑی حقیقت ہے. یہ جو ہماری جو ینگ جنریشن ہے یہ ضرورت سے زیادہ لبرل بننے کی کوشش کر رہی ہے اور مذہب سے دور ہو رہی ہے. یہ جوانی کے مزے ہیں، تھوڑے دن کے مزے ہیں، عیاشی کرو گے، بڑھاپا بڑا بھیانک اور خطرناک گزرے گا، بتا دوں آپ. اور اس میں سکون نہیں ہے، وقتی مزے ہیں. خودکشی کی طرف جاؤ گے. جن لوگوں نے عیش و عشرت کی، زنا کی اور یہ عیاشی کی زندگی گزاری ہے، نماز روزے سے دور ہے، وہ ڈپریشن کی بیماری کتنی پھیل گئی ہے. ہر دوسرا آدمی ڈپریشن کی گولیاں کھا رہا ہے، ہر دوسرا آدمی گولیاں کھا رہا ہے. اسٹریس، ڈپریشن، یہ بیماریاں پہلے نہیں تھیں، اب ہیں. حالانکہ عیاشی کا ریشو تو بڑھ گیا پہلے سے بہت زیادہ. پہلے پابندیاں زیادہ تھیں، لوگ خودکشیاں نہیں کرتے تھے. اب ہر قسم کی پابندیاں ختم ہو رہی ہیں، خودکشیوں کا ریشو بڑھ رہا ہے. تو اس لیے اپنے دین سے، اپنے مذہب سے محبت کریں. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، قرآن و سنت کو فالو کریں. ہم نے پنکھا لینا ہے گوروں سے، موبائل لے لیں ان سے. تہذیب کس کی ہوگی؟ وہ ہماری ہوگی. ہم ان سے کہیں گے ہم سے سیکھو انسان کسے کہتے ہیں، انسان بن کے زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، ہم تمہیں بتائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام سے محبت کی اور اسلام کے حکام کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خطبہ جمعہ.